اور ہمارا یہاں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج استنجا کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنی ہے کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ احکام فقہیہ ہم نے سیکھنے ہیں تو بہت ہی توجہ رکھیے گا۔ اس طرح کے مسائل نہ تو بار بار بتائے جاتے ہیں، نہ ہی عموماً لوگ پوچھتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں پوچھنے میں۔ تو جب بتایا جائے تو اپنی توجہ کا مرکز جو ہے وہ سنانے والے کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ استنجا جو ہے وہ ہم کرتے ہی ہیں، پخانہ وغیرہ، پیشاب وغیرہ۔ تو اب اس میں بہت ہی زیادہ احتیاطیں ہیں، اور پھر ان چھینٹوں کا کپڑوں پر پڑنا، بدن پر پڑنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ از حد ضروری ہے۔ اور اتنا ضروری ہے، نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اچھا، عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے، عذاب قبر میں ہو رہا ہے، حضور اوپر سے گزر رہے ہیں۔ آئی لوگ کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ قبر کے نیچے ہونا، صحابہ بھی تو گزر رہے تھے، صحابہ کو نہیں دکھائی دیا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن قبروں کے نیچوں کی بھی خبر رکھا کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، ہم جن 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں نا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہی تو غیب کی خبر ہے، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر خود ہی فرمایا کوئی بڑی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، چیز تو یہ ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹہنیوں کو توڑا، ایک کو ایک قبر پر رکھ دیا، دوسری کو دوسری میں رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ ہری بری رہیں گی اللہ ان سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اب پھر یہاں پر بھی ایک قابل توجہ جو بات سمجھنے کی ہے، لوگ کہتے ہیں جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا جی، جو مر جاتے ہیں ان کو اصالہ ثواب کیوں کرتے ہو، یہ تو پہنچتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر نہ پہنچتا ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ٹہنیاں نہ لگاتے اور صحابہ کو نہ فرماتے کہ جب تک یہ ہری بری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی قبروں سے عذاب دور ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ٹہنیوں کو لگا کر اس بات کا فرما دیا، اور یہ تعلیم امت تھی، امت کو بتا دیا کہ میری امت والو جب اس دنیا سے تمہارے بھائی بہن چلے جائیں تو ان کو بھولا نہ کرو، اللہ کا ذکر کر کے محبوب کی ذات پر درود پڑھ کر قرآن پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے قبر سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ تعلیم امت بھی تھی۔ یہاں سے بھی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کتنا ستھرا عقیدہ ہے نا، کتنا سونا عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر جگہ احادیث سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پتہ چلا چغل خوری کرنا، کسی کی باتوں کو اس کی پیٹھ پیچھے غیبت یا کسی کو بتانا یا چغل خوری کرنا یا حسد کرنا، یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن کو پڑتے ہیں، فرمایا جہاں جہاں یہ چھینٹے پڑتے ہیں وہاں اس حصے کو عذاب جہنم سے جو ہے وہ دوچار کیا جاتا ہے، عذاب جہنم اسے پہنچتا ہے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ یہ استنجا کرنا، اس طرح کے دیگر معاملات کرنا کتنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں، ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ یہ استنجا کیا کس طرح جاتا ہے، کس طرح وہاں پر بیٹھنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیت بھی کریں گے، اسی طرح زندگی کی آخری سانس تک ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بیت الخلاء یعنی استنجا خانے میں جانا ہے، واش روم وغیرہ میں جانا ہے، تو سب سے پہلے الٹا قدم جو ہے وہ رکھنا ہے واش روم کے اندر۔ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ باہر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، ابھی اندر نہیں داخل ہوا، باہر ہی کھڑا ہو کر وہ بسم اللہ پڑھے،
روایات میں آتا ہے جو بسم اللہ پڑھتا ہے، یہ جو شریر جنات اور شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو دیکھتے ہیں جب بندہ ننگا ہوتا ہے نا، برہنہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غلاظت میں رہتے ہیں، یہ بندے کو دیکھتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو جس طرح لوگوں سے بچنے کے لیے دیوار حائل ہوتی ہے، اسی طرح ان جنوں اور شیاطین سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس واسطے جب داخل ہونا ہے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر الٹا قدم اندر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جب تک بندہ بیٹھنے کے قریب نہ ہو، جب تک بندہ بیٹھنے کے قریب نہ ہو، اس وقت تک اپنی شلوار نہ اتارے، یوں ننگا نہ ہو بندہ۔ جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائے، بالکل بیٹھ جائے، پھر اپنی شلوار، اور شلوار بھی ضرورت سے زیادہ نہیں اتارنی چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی شلوار اتارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھنا ہے تو پھر یہ قبلے کی طرف پیٹھ اور منہ کر کے نہیں بیٹھنا، قبلے کی طرف یعنی 45 ڈگری کے تھوڑا سا ہٹ کے بندہ بیٹھے، 45 ڈگری یہ جو قبلہ ہے، اگر اس کی طرف بھولے سے منہ کر کے یا پیٹھ کر کے بیٹھ جائے، فقہاء نے لکھا ہے اگر پیٹھ یا منہ کر کے بیٹھ جائے، یاد آئے کہ میں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھا ہوں، تو اسی وقت اپنا رخ تبدیل کر لے، تو فرمایا امید ہے اللہ اسی عمل سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر اگر سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھیں نا، سیاہ ستہ تو محبوب کے صحابہ جب کسی دوسرے شہروں میں جاتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے یار تمہارا دین اتنا ستھرا ہے، یہ سیاہ ستہ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ احادیث اور یہ باتیں موجود نہ ہو، فقیر ذمہ دار ہے۔ صحابہ جب جاتے دوسرے شہروں میں تو لوگ کہتے کہ صحابہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ، ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہو، تمہارا دین تو اتنا ستھرا ہے، تمہارا نبی تو اتنا ستھرا ہے اور اتنا علم رکھنے والا ہے، وہ تو تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ تک بتاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے، محبوب علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہر چیز ہمیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہے۔ تو جب بندہ بیٹھنے کے قریب نہ ہو، جب تک اپنا جو ہے وہ کپڑا نہ اتارے، جب بندہ بیٹھ جائے پھر کپڑا اتارے، پھر اپنا جو استنجا وغیرہ ہے وہ کرے۔ اچھا اس کے اندر بھی جب بندے نے استنجا کرنا ہے تو وہاں پر بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ شرم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اور جب نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے تو جو نیچے ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے، جہاں غلاظت پڑ رہی ہوتی ہے، یا اپنا ستر جو ہوتا ہے، پیشاب کا مقام، وہ پیچھے بڑے پخانے کا مقام جو ہوتا ہے، اس کی طرف بھی نظر نہ کرے۔ اور یہ فقہاء نے لکھا ہے ان کی طرف نظر کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نگاہیں جو ہیں یہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، وہاں دیکھنے سے بھی بچے۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں واش روم میں جا کر کافی ٹائم جو ہے نا وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، پانی جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے بندہ وہاں جا کر اگر زیادہ دیر جان بوجھ کر بیٹھے تو اس بندے کو بواسیر ہونے کا خوف ہے، اس بندے کو کیونکہ وہ تو غلاظت والا مقام ہے، وہ گندگی والا مقام ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلے باہر۔ اچھا جب جانا ہے تو بسم اللہ بھی پڑھے، ساتھ دعا بھی پڑھ لے۔ اچھا پھر وہاں پر بیٹھ گئے تو نہ ہی ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ اوپر دیکھنا ہے، نہ نیچے دیکھنا ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ شرم محسوس کرتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ پھر وہاں پر کھنکھارے بھی نہ، بعض اوقات ہوتا ہے نا اس طرح لوگ کرتے رہتے ہیں، آوازیں نکالتے رہتے ہیں، تو یہ آوازیں بھی وہاں پر نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی سلام کرے، کسی کو چھینک آ جائے تو واجب ہوتا ہے الحمدللہ جب وہ کہے تو جواب دینا، لیکن اس وقت کہ جب آپ ٹوائلٹ میں ہو، پخانہ وغیرہ کر رہے ہو، تو اس وقت یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی چھینک وغیرہ آ گئی ہے تو آپ دل میں کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پر زبان سے جو ہے وہ کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، پھر ننگا ہو کے جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، باہر والوں کو جو ہے نا وہ صدائیں نہیں لگانی ہے۔ پھر وہاں یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں جن سے فقہاء نے منع فرمایا ہے، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اچھا پھر وہاں پر جا کر کسی دینی بات پر غور نہ کرے، واش روم میں بیٹھ کر کوئی مسئلہ ذہن میں آ جائے، اپنی نظر کو، اپنے ذہن کو فل فور جو ہے وہ کسی اور طرف جانب کر لے، کسی اور جانب کر لے، کیونکہ اگر وہاں بیٹھ کر دینی مسئلے میں یا اس طرح کی کسی بات میں غور و فکر کرے گا، غور و خوض کرے گا، تو یہ باعث محرومی ہے، یہ باعث محرومی والا مقام ہے، تو ان سے بچے۔ اچھا جب استنجا کرنا ہے، جب بندہ فارغ ہو گیا، مثال کے طور پر پیشاب کرنا تھا،
جب بندہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا یہ جو ہمارا سیدھا پاؤں ہوتا ہے نا، سیدھا جو قدم ہوتا ہے، اس پر زور دے اور زور دے کر جو ہے نا وہ پیشاب کرے. جب پیشاب ختم ہو جائے پھر اس کے بعد بائیں جانب یعنی دوسری ٹانگ پر زور دے تاکہ کچھ جو قطرات رہ گئے ہیں یہ بھی ہمارے جو ہے نکل جائیں. عموماً ہوتا ہے اس طرح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے سارا جو پیشاب قطرات ہے نا وہ نکل گئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ قطرات باقی ہوتے ہیں جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پر صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے، لیکن جب اٹھ کر باہر آتے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ قطرات بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کپڑے ناپاک ہو جائیں تو نماز میں تو پہلی شرطی طہارت ہے، جب طہارت پوری نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوں گے، بدن پاک نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی ہماری نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہے پہلی، جب شرط پر ہی عمل نہیں ہو رہا. اچھا، پھر اس کے بعد جب بندے کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ میں بالکل جو ہے نا وہ میرے سارے قطرات جو ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں، پھر تھوڑی دیر جو ہے نا وہ اٹھے، حرکت کرے تھوڑی سی. یہ بھی بعض فقہاء نے لکھا ہے تھوڑی دیر حرکت کرے، تاکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بندے کو اسی طرح لگتا ہے کہ بالکل قطرات ختم ہو گئے ہیں، اور واقعی وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے، قطرات آ نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ تھوڑا سا چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے نا تو پھر وہ جو قطرات اٹکے ہوتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ قطرات جو ہیں وہ ان کو ٹپکائے. پھر اس کے بعد فقہاء نے اس سے آگے والی بھی بات جو ہے نا وہ لکھی ہے، فرمایا کہ جب یہ جو اپنا کھبا جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں، الٹا ہاتھ کھبا جنہوں پنجابی جانتے ہیں، اس کے ساتھ جو اپنے پیشاب والا مقام ہے اسے پکڑے اور پکڑ کر تھوڑی سی حرکت دے، تھوڑی سی حرکت دے کر، تاکہ اگر پھر بھی کوئی قطرہ جو رہ گیا ہے وہ بھی نکل جائے. ان باتوں سے ذرا اپنے ذہن میں ذرا اس تصور کو لائیں اور غور کریں کہ یہ مقام کتنا اہم مقام ہے. کہ پہلے کہا جو ہے وہ سیدھے پاؤں پر زور دے، پھر بائیں یعنی کھبے پاسے زور دے، پھر چلے حرکت کرے، پھر اس تو بعد ہاتھ نال تھوڑا جے حرکت دے. کتنا اہم مقام ہے، کتنا ضروری ہے ان سے بچنا. اچھا، پھر اس کے بعد جب بعض اوقات ہوتا ہے بندہ جاتا ہے واش روم میں تو پانی کھول دیتا ہے، پانی ایویں ہی بے جا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا رہتا ہے. یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح پانی کو زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے اور اسراف سے منع کیا گیا ہے. پانی بھی اس طرح ضرورت کے مطابق بس پانی کھولیں. پھر جب اپنا مقام جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے، جب بالکل آپ فارغ ہو گئے، بالکل صحیح طریقے سے آپ کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ بھی جو ہے نا وہ باقی نہیں رہ گیا، میں بالکل بے فکر ہو گیا ہوں، اس کے بعد پانی استعمال کرے. اور پانی استعمال کرنے میں مبالغہ کرے، یعنی زیادہ پانی استعمال کرے. اور یہ جو آپ بایاں ہاتھ ہوتا ہے جنہوں ہی کھبا آنے ہیں، کھبا ہاتھ، یہ جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے ان کی انگلیوں کا یہ جو سرا ہوتا ہے نا، سرا، یہ استعمال نہیں کرنا ہے. وہ چاہے پیشاب والا مقام ہو چاہے پخانے والا مقام ہو، ان کے ساتھ استنجا اور دھونا وغیرہ نہیں ہے. اگر لوٹا ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کا یہ جو سرے ہیں انگلیوں کے، ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے پیٹوں کے ساتھ، یہ جو پیٹ ہے ان کے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ پہلے پیشاب والے مقام کو دھوئے، پھر جو ہے وہ پخانے والے مقام کو دھوئے. اگر تو آپ کا روزہ نہیں ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پانی کو اوپر کھینچے. بالکل جو ہے نا آپ کو میں سادہ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سادہ کر کے بتا رہا ہوں، جو ہے پانی اوپر کو کھینچے اگر روزہ نہیں ہے، تاکہ بالکل بندہ جو ہے نا وہ اچھے انداز کے ساتھ پاک اور صاف ہو جائے، کسی بھی طرح کی غلاظت بندے کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، بالکل پاک صاف ہو جائے. پانی اوپر کو کھینچے. اور اگر روزہ ہے تو بالکل جو ہے نا وہ اوپر کو نہ کھینچے، کیونکہ اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اوپر کو نہ کھینچے، بس نیچے سے ہی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مقاموں کو صاف کرے. پھر اس کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو باہر نکلتے وقت سیدھا پیر، سجا پیر وہ پہلے باہر نکالنا ہے، اور باہر نکال کر دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک یہ دعا ہے. پھر اس کے بعد جب نکلنا ہے تو پھر نکل کر غفرانہ کا یہ دعا، یہ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، اگر کسی کو بڑی نہیں یاد ہوتی تو غفرانہ کا بس اتنی سی دعا یاد کر لے. جب اس طرح کرے گا تو اس کا استنجا، اس کا جو ہے نا وہ سارے معاملات بھی صحیح طریقے سے ادا ہوں گے. پھر اس کے بعد وضو کرے، صابن کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب استنجا وغیرہ، پیشاب، پخانہ وغیرہ کریں تو اپنے ہاتھوں کو صابن وغیرہ کے ساتھ دھوئیں، تاکہ اگر ہاتھوں میں بھی کوئی چیز لگ گئی ہے تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہاتھوں سے نکل جائے. ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، چیزوں کو پکڑنے میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ لگ رہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو. تو یہ مختصر سا جو ہے نا وہ استنجے کا طریقہ تھا، بالکل مختصر کر کے آپ کے میں نے سامنے بیان کیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ زندگی کو اپنائیں. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندہ کسی جگہ پر گیا ہوتا ہے یا دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، باہر جا کر پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جہاں مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لیکن فقہاء نے لکھا ہے جہاں سوراخ ہو نا، سوراخ ہو یا دیوار ہو، وہاں پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے. کیوں؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان سوراخوں کے اندر جو وہاں پر سوراخ شگاف وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر شریر جن یا کوئی سانپ وغیرہ یا کوئی موذی یعنی تکلیف دینے والا کوئی وہ درندہ یا اس طرح کی کوئی جانور بیٹھا ہو اور بندے کو یہاں پر بھی ہمارا فائدہ ہے، وہاں بندے کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے نا سوراخ میں کسی جگہ جا رہے تو اس وقت تو یہ ٹوائلٹ وغیرہ یہ جس طرح اب ہے وہ تو نہیں ہوتے تھے، انہوں نے ایک سوراخ کے اندر پیشاب کیا. جب پیشاب کیا تو اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں تھی تو انہوں نے حملہ کر دیا، ان صحابی کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس شگاف اس سوراخ سے آواز آتی ہے کہ ہم نے سعد بن عبادہ یا سعد اس طرح ان کے گھر کا نام تھا، ان کا نام لے کر اندر سے جنوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جو ہے نا ایسا وار کیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پر جن ہو، جنوں کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح کا معاملہ کیا وہ تو بندے کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، یا سانپ وغیرہ ہو کہ وہ فی الفور حملہ کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہوئے کسے قسم دا کھلا ٹائم ہے کھلا او انشاءاللہ کران کل انشاءاللہ کل وضو دے نال ہی کر دیاں گے. کوئی مسئلہ بات چو پتہ کی آندے نے بات تو باہر پھڑ کے اے تسی سانو دستے نہیں ہے، اے آسان دسن دی ہی ہر چیز بندے کے ذہن میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نا میں تو ایک موضوع ایک مثال ایک موضوع لے کر آیا ہوں، میں نے تو اس موضوع کے متعلق جو ہے وہ رات کو مطالعہ کرنا ہے اور یہاں آ کر آپ کو بتانا ہے. دیگر معاملات کیا ہیں ذہن میں نہ ہو آپ پوچھیں تو اسی وقت آپ کو بتا دیا جائے. تو اس واسطے جو کوئی مسئلہ ہو نا تو فی الفور جب ٹائم دیا جائے اس وقت پوچھا کریں، باہر جا کر باتیں نہ کیا کریں. یہ آپ کی مہربانی ہے. کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں. نہیں توہین نہیں ہے. اچھا جہاں پر ایسا مقام ہو کہ بندے نے وہ ان کا رخ ہی ایسا ہو کہ یا تو منہ ہوتا ہو قبلے کی طرف یا پیٹھ ہوتی ہو تو وہاں پر استنجا کرنے سے منع کیا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کیا جائے، کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کی جائے، بلکہ یہ جو شمال یا جنوب ہے ان کی طرف منہ کیا جائے. اپنے اپنے علاقوں کا حساب ہے، جہاں قبلہ جس طرف ہو اس طرف نہ منہ کیا جائے نہ ہی پیٹھ کی جائے. ان کے علاوہ جو ہے نا وہ استنجا اگر کسی جگہ پر ایسا مقام ہے تو وہاں فقہاء نے لکھا ہے اسی وقت، کیونکہ یہ حدیث میں صراحتاً ذکر آیا ہے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے وہاں سے اپنے ان ٹائلٹ ان استنجا خانوں کو اکھاڑا جائے، اکھاڑ کر دوبارہ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے بنایا جائے. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ انشاءاللہ کل وضو تے غسل دا نال ہی نہ